السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو اے ایمان والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. ناظرین اکرام، ہر سال کی طرح میٹرو ون نیوز نے اس سال سحر ٹرانسمیشن نور سحر سجائی ہے، جس میں آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے یوم آخرت. آخرت پہ یقین رکھنا، اور آخرت پہ یقین رکھنا کن کن عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کو کیا فائدہ، جو نہیں رکھتے ان کا کیا نقصان ہے. ان ساری باتوں پر ہم اپنے معزز مہمانوں سے اس پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہماری پہلی مہمان موجود ہیں، جو کہ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور سیرت نگاری پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ثنا خواہ موجود ہیں، حبیبہ شعیب، جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کے نذرانے پیش کریں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ناظرین اکرام، اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے کہ حبیبہ ہمیں بارگاہ الہی میں حمد کا نذرانہ پیش کریں. جی حبیبہ. تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا لا الہ الا اللہ. جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے. کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. عالم عالم صبح مسا تیرے آگے سر جھکا، عالم عالم صبح مسا تیرے آگے سر جھکا، تیرے آگے سر ہے جھکا. بے شک تو ہے سب سے بڑا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ذات ہے تیری ہی بے، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب. سب سے افضل ہے کلمہ، سب سے افضل ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین اکرام، بہت خوبصورت انداز بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا. ناظرین اکرام، ایک چھوٹا سا مختصر سا وقفہ ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد. رمضان الکریم
ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہم یہ معلومات کے خزانے لے کر آ رہے ہیں یقینی طور پہ آپ کے فائدے کے لیے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو موضوع ہے وہ آخرت کے بارے میں یقین، آخرت میں ہوگا کیا، اور آخرت ہم میں جب مطلب ٹائم ہے آخرت کا ایک آنے کا تو اس کے بارے میں ساری باتیں ہم اپنی پروفیسر صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ سے کریں گے۔ ایک سوال پہلے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ دنیا ازر آخرت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سعدیہ، آپ کو بھی اور آپ کے چینل کو بھی ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے، شکریہ۔ اور یہ جو شب و روز ہیں اس میں ہمارے دن و رات پاکیزہ ہیں، اور ہم اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے یعنی اپنی عبادتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، تعقیبات کے ذریعے اپنی آخرت کو بہترین بنا رہے ہیں اور اپنی دنیا کو مزرعہ آخرت بنا رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ابھی زندگی کی سانسیں رکھی ہوئی ہیں، اور جب تک انسان کی سانسیں ہیں تب تک اس کے لیے اعمال کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب یہ سانسیں بند ہو جائیں گی تو پھر اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایصال ثواب کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان نے مبارک دکھایا، اور ہم اور آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بہترین سے بہترین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور بات جو کہ میں عرض کرنا چاہتی ہوں، ہم اپنے بچوں سے کبھی اکثر و بیشتر سنا کرتے ہیں کہ جی رمضان آ گیا ہے، رمضان آنے والا ہے، یہ رمضان جا رہا ہے۔ تو کسی نے یہ سوال کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ فرزند رسول ارشاد فرمائیے کہ کیا رمضان کو کیسے پکارنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ رمضان اللہ کا بابرکت مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، لہٰذا اس کا نام بھی ہمیں ادب اور احترام سے لینا چاہیے۔ تو ایسے نہ کہیے کہ رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان جا رہا ہے، بلکہ کہیے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے یا جانے والا ہے، یا اتنی ساعتیں گزر چکی ہیں۔ تو جب ہم ماہ رمضان کی اس وقت ان ساعتوں میں بیٹھ کر میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اس وقت کتنا یہ خوش آئین لمحہ ہے کہ میں اور آپ اپنی آخرت کو یاد کریں، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ میں اور آپ اپنی دنیا کو بہترین اچھا بنانے کے لیے تو کیا کچھ کیا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی آخرت کو بھی بہترین بنانے کی کیا اتنی ہی فکر ہے؟ اس سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، جو کہ ہم نہیں کرتے۔ کرنی چاہیے، بالکل زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا مزرعہ آخرت ہے، یہ دنیا باقیات الصالحات ہے، یہ دنیا قائم رہ جانے والی نیکی ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اس دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو ثبات نہیں ہے، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمام ہو جانے والی ہیں، وہ ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو تغیر نہیں ہے، ان میں تبدل نہیں ہے، وہ ان کو ثبات ہے، وہ قائم ہے، وہ لازوال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت سنوارنے پر زیادہ توجہ دلا رہا ہے۔ اور جب ہم مذہب اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے اعلیٰ اصولوں کے بہت سارے ایسے زاویے میرے اور آپ کے سامنے آشکار کر دیے کہ جس سے ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ کوئی کسی یتیم کے سر پر کیوں ہاتھ رکھتا؟ صحیح بات ہے۔ لیکن اگر اس کو اپنی آخرت کا خیال نہ ہوتا؟ صحیح بات۔ کوئی کسی بیوہ کی خبرگیری کیوں کرتا اگر اسے اپنی آخرت کا خیال نہ ہوتا؟ کوئی کسی پیاسے کو پانی کیوں پلاتا اگر اسے اپنی آخرت کا خیال نہ ہوتا؟ کوئی کسی بھوکے کو کھانا کیوں کھلاتا اگر اس کو یہ یقین نہ ہوتا کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ آج جو وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، پیاسے کو پانی پلائے گا، تو کل اسے آخرت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، نوازا جائے گا۔ تو یعنی یہ دنیا مزرعہ آخرت ہے، یہ دنیا باقیات الصالحات ہے، یہ دنیا قائم رہ جانے والی نیکی ہے۔ اس دنیا میں آج ہم اتنا چھوٹا سا جو عمل کریں گے، یعنی قرآن میں جس کی مثال دی گئی ہے رائی کے دانے کے برابر، یعنی اس سے زیادہ خفیف، اس سے زیادہ معمولی کوئی اور چھوٹی چیز کوئی اور ہوتی تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی بھی مثال دیتا بنی نوع انسانیت کے واسطے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت کو متوجہ کیا کہ معمولی سے معمولی عمل بھی اگر گناہ کرو گے تو اس کا عذاب بھی ملے گا، اگر نیکی کرو گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا،
اور نیکی میں بھی کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے. کوئی راستے سے گزرتے ہوئے ایک کانٹا ہٹا دیتا ہے کہ خلق خدا کو وہاں سے گزرتے ہوئے تکلیف نہ ہو. اللہ رب العزت اس کے اوپر اس کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے. کوئی کسی جاندار کو کتے بلی کو پانی پلا دیتا ہے, کسی پرندے کو پانی پلا دیتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کی آخرت کو سنوار دیتا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحبہ یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں, چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں جنہیں میں اور آپ اکثر معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیا کرتے ہیں. لیکن اگر میں اور آپ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں, اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنی دنیا کو بہتر بنانا پڑے گا. ناظرین اکرام, جو ہم گفتگو کر رہے ہیں آخرت کے موضوع پہ, ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی خوبصورت بڑی تفصیلی گفتگو کی. چونکہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے مسافر ہیں, عالم ارواح سے آئے ہیں, دنیا میں ٹھہرے ہیں اور عالم برزخ میں چلے جائیں گے, اور اس کے بعد جس کا جو حساب کتاب ہوگا اس کو ویسے ہی ملے گا. اچھا ہے تو جنت ملے گی, برا ہے تو دوزخ ملے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. بیسکلی یوم آخرت پہ یقین ایمان کیا ہے؟ ایمان مفصل, ایمان مجمل ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ تعالیٰ پہ, اس کی صفات پہ, اس کی کتابوں پہ, اس کی ملائکہ پہ, اور جو اس نے فرما دیا اس پہ, اور پیدا ہوئے اور اس کے بعد مر جائیں گے, مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے, یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور ہے بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ دوسری بار نہیں کر سکتا؟ اس بات میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی جب اللہ نے پہلی بار پیدا کیا تو ڈیفینیٹلی قیامت میں دوبارہ اٹھائے گا. اور یوم آخرت ہے, اس پہ ایمان ضروری ہے, اس کی تیاری ضروری ہے. دیکھیں جب ہم کسی درسگاہ سے منسلک ہوتے نا, تو ہم اگر وہاں پڑھ رہے ہیں اور ہم امتحان کی تیاری ضرور کرتے ہیں, بغیر تیاری کے ہم امتحان دینے نہیں جاتے, کیونکہ ہمیں نتیجے کا علم ہوتا ہے کہ بغیر تیاری کا دیا تو ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا. لہٰذا ہمیں بھی اس دنیا میں آنے کے بعد آخرت میں اپنی تیاری سے جانا ہے, اپنی تیاری کرنی ہے آخرت میں, اپنے اعمال کی تیاری, اپنی نیتوں کی تیاری, ہر اچھے عمل کی تیاری. اگر ویسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا زیادہ عقل اور سمجھ دے کے بھیجا ہے, اتنی زیادہ وہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اگر میں اچھا کروں گا تو یہ ملے گا, برا کروں گا یہ ملے گا. اور بندہ جانتا ہے, بندہ سمجھتا ہے, اپنی فیلنگز کو محسوس کر سکتا ہے کہ میں کس درجے پہ کھڑا ہوں یوم آخرت پہ جانے کے لیے, میرے اعمال کیسے ہیں مجھے اندازہ ہے. میں اچھے اعمال کر رہی ہوں, مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے, برے کر رہی ہوں, مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہر شخص بہت اچھے سے بتا سکتا ہے کہ وہ اعمال کے لحاظ سے کس نتیجے پہ کھڑا ہوا ہے. یوم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ رب العالمین نے جو احکام فرمائے اس پہ عمل کریں, جس کو کرنے کو کہا اس پہ عمل کریں, جس سے روکا اس سے رک جائیں. اللہ کے نبی نے جو فرما دیا کہ یہ کرو تو بہتر ہے, یہ نہ کرو نقصان ہے, تو وہ رکنا ہے, اپنا اعمال نامہ تیار کرنا ہے. ناظرین اکرام, اس موضوع پہ تو جتنا کچھ بولا جائے کم ہے. اب ہم دوبارہ سے اپنی ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلتے ہیں کہ مزید اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گی, ہمیں بتائیں. دیکھیں جب ہم آخرت کی پر بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے ایک بہت اچھی بات کی, جو کہ جب ہم سورہ ملک کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے عموماً ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آخر اللہ رب العزت نے یہ جو عظیم سسٹم بنایا ہے نا, کہ انسان کو پہلے دنیا میں بھیجا, پھر دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کو نیکی کا راستہ بتایا گیا, بدی کا راستہ بتایا گیا, اس نے اپنی زندگی کو گزارا, 50 60 70 جتنی جس کی زندگی تھی اس نے زندگی گزاری. اب جب زندگی گزار کے وہ چلا گیا, اس کے بعد اس کے اعمال کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. سبحان اللہ, کیا ہی بات ہے. اس بات کو اور سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. ناظرین اکرام, آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اس پورے رمضان. ناظرین اکرام, آخرت کے موضوع پہ گفتگو جاری و ساری, اور آپ جہاں مطلب جو کچھ بول رہی تھی اور جہاں سے ہم نے ان کا سلسلہ توڑا تھا وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں. جی آپ. جی ہم بات کر رہے تھے کہ سورہ ملک کی تفسیر جب میں اور آپ پڑھتے ہیں تو ہم اس کے اندر پروردگار عالم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فلسفہ موت اور حیات کو اس میں واضح فرمایا کہ وہ رب العالمین یہ جانتا ہے کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں, لیکن اس نے موت اور حیات کو خلق اسی لیے کیا ہے تاکہ انسان کو دیکھیں. اگر اللہ رب العزت و عالم الغیب ہے, اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ کر دیتا کہ وہ جنت میں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا, تو کل کو اس انسان کو یہ حق حاصل تھا کہ یہ اعتراض کر دیتا کہ نعوذ باللہ من ذالک, اس کے ساتھ عدل نہیں ہوا, انصاف نہیں ہوا. لیکن اللہ رب العزت نے پورا کا پورا میدان عمل کھلا چھوڑ دیا, میدان تقوی کھلا چھوڑ دیا, انسان کو آزاد چھوڑ دیا,
اور آزاد چھوڑنے کے بعد اس کو اختیار بھی دے دیا کہ دیکھو یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ ثواب کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، تمہاری مرضی ہے تم جس راستے پہ چلو گے. اگر گناہ کے راستے پہ چلو گے تو جہنم کما لو گے، اگر نیکی کے راستے پہ چلو گے تو جنت کما لو گے. تو یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، انسان کی اپنی مرضی ہے. اب کل جب انسان جائے گا قیامت کے میدان میں تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل کیمرہ ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے کسی کی ویڈیو بنا لیا کرتے ہیں، اب وہ جب اس کو دکھائیں گے وہ انکار کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. تو کل جب قیامت کے میدان میں میرے اور آپ کے تمام کاموں کی ویڈیوز چل رہی ہوں گی، یعنی انسان کا ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے گا، انسان کے پیر اس کے خلاف گواہی دے گا کہ یہ ہمیں اس جگہ پہ لے کے جاتا تھا جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوا کرتی تھی. انسان کی زبان اس کی گواہی دے گا کہ میں زبان مجبور تھی لیکن اس انسان نے اس کو غلط استعمال کیا. آنکھیں گواہی دیں گی کہ میں تو مجبور تھی لیکن اس انسان نے مجھے اس سے گناہوں کے راستے پر استعمال کیا. تو آپ کے ایک ایک اعضائے بدن جب آپ کے خلاف خود گواہی دے رہے ہوں گے اور آپ کے نامہ اعمال کی ویڈیو چل رہی ہوگی تو بتائیے انسان کے پاس کون سا جواز رہ جائے گا؟ کوئی جواز نہیں رہ جائے گا. تو اب بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے موت کو اسی لیے بنایا ہے، آخرت کو اسی لیے قرار دیا ہے تاکہ انسان کو بتایا جا سکے کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں. ہمارے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، کہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتی ہیں، آپ بھی جانتی ہیں، سب جانتے ہیں کہ موت برحق ہے. موت سے کسی کو فرار حاصل نہیں، دنیا سے جانا ہی جانا ہے، موت امر واجب ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ میں اور آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ ابھی ذرا کسی کے سامنے موت کے ذکر کو چھیڑ دیجئے، وہ سب سے پہلے تو خدا نہ خواستہ کہے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. اللہ کرے گا کیوں؟ جبکہ ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی ہونا ہے، جانا ہی جانا ہے. کسی کو 20 سال میں جانا ہے، کسی کو 22 سال میں جانا ہے، کسی کو 60 سال میں جانا ہے. یہ وقت معین نہیں ہے لیکن جانا سب کو ہے. تو کیوں آخر؟ یہاں پر عالم دین نے جواب دیا، کہا کہ بات یہ ہے کہ موت سے کوئی نہیں ڈرتا، ہم اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں. حقیقت میں ہم اپنے گناہوں کی ریاکاری سے، اپنی سیاہکاری سے ڈرتے ہیں. اگر ہمارے گناہ ہمارے مد نظر نہ ہو تو یقین کیجئے ہم میں سے موت سے کوئی نہیں ڈرتا. اور آج بھی میں بڑا حیران ہوتی ہوں، بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں گرفتار ہیں، دنیا میں غافل ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا میں مست ہیں، دنیا میں مگن ہیں، اس طریقے سے مگن ہے کہ انہیں نہ موت یاد ہے نہ آخرت یاد ہے. تو آج ہمارے لیے اس زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کو سنوارتے ہوئے اپنی آخرت کو سنواریں. بالکل. ناظرین اکرام، آخرت کا جو موضوع ہے اس پہ تو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے اور ہم اس پہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ حبیبہ شعیب ثنا موجود ہیں، کیوں نہ ایک پیاری سی نعت ان سے سنتے ہیں. جی حبیبہ. میں میری تن میلا میرا، میں میری تن میلا میرا، کرپا کرو سرکار، کرپا کرو سرکار. سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی، سر پہ اٹھائے میں باپ کی گٹھڑی، سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی، آئی تم رے نظر کرم سرکار کر دو، نظر کرم سرکار. میرے کھویاں بیچ بھور کشتی ڈوب نہ جائے،
کشتی ڈوب نہ جائے تیرا ہوں تو میری خبر لے میں تیرا ہوں تو میری خبر لے تیرا ہوں تو میری خبر لے کون لگائے پار نظر کرم سرکار کر دو نظر کرم سرکار کچھ تو میری یا رسول اللہ کچھ تو میری آس بندھا دو تن من ہے بے چین روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظر کرم سرکار کر دو نظر کرم سرکار میں میلی تن میلا میرا میں میلی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین بڑا خوبصورت انداز, بہت ہی میٹھی اور بہت ہی پیاری آواز. اللہ تعالیٰ اور خوبصورتی عطا کرے. اپنے محبوب کی تعریف کے لیے نوازوں میں آمین ثم آمین. آپا یوم آخرت سے متعلق اور آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ بیٹا آخرت کے اوپر ایمان ہمارا یقین ہمارا مکمل ہونا چاہیے. صحیح. یہ ایمان ہمارا کامل ہونا چاہیے, اس لیے کہ اگر آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ہمارا دین کامل نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کی جو بنیادی جزیات ہیں اس میں ایک آخرت پر یقین ہے. اور رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, یعنی جو کہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو غیب کیا ہے؟ غیب آخرت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث برسالت ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے آخرت کی یعنی کفار و مشرکین مکہ کے سامنے جب آخرت کی منزلوں کو بیان کرنا شروع کیا تو یہ ان کے لیے نہایت مشکل تھا سمجھنا, اس لیے کہ وہ بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے. ان کے لیے ایک اندیکھے اللہ کو کی عبادت کرنا بڑا مشکل تھا. بہت صحیح. وہ آخرت کو سمجھنا ان کے لیے نہایت ناممکن تھا, مشکل تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو کے یہاں سے بھی جاری ساری رکھیں گے. ناظرین اکرام ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اس یقین کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. ناظرین اکرام یوم آخرت پہ بہت اچھی اور جامع گفتگو جاری ہے. ہم اپنی ڈاکٹر صاحبہ سے اس موضوع پہ مزید بات کریں گے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کہ کس طریقے کی زندگی گزارنی چاہیے جو ہمیں آخرت کی تیاری خود بخود ہماری ہو جائے. جی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ کے فرامین کے عین مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اگر ہم اللہ کے
احکام کے عین مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری آخرت خود بخود بنتی چلی جائے گی. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, اللہ تعالیٰ کے فرامین کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور اپنی مرضی کو آگے کر دیتے ہیں. تو اس کی بنا پر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی برباد ہوتی ہے. ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب العالمین تو ہماری دنیا بھی بنا دے, تو ہماری آخرت بھی بنا دے. بلکہ اقوال معصومین میں یہاں تک موجود ہے کہ جو اللہ سے آخرت مانگے گا رب العالمین اس کی دنیا خود بخود بنا دے گا. سبحان اللہ. تو ہم دیکھتے بہت سارے لوگ آخرت کیونکہ ان کے دلوں میں یقین نہیں ہوتا ہے. صحیح, یقین نہیں ہوتا ہے. اگر یقین ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی دنیا کو برباد نہ جانے دیتے. دنیا مزرعہ آخرت ہے. میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ مقتل کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کو جو واقعہ کربلا رونما ہوا, تو اس میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بار بار جا کر لشکر یزید کو روکا اور اپنا تعارف بھی کرایا کہ میں نواسہ رسول ہوں, میں فرزند علی و بطول ہوں, اور تم میرے خون ناحق سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگو. صحیح. تو کیونکہ بار بار امام علیہ السلام خطبے بھی دے رہے تھے, بار بار جا کر سمجھاتے تھے, تو عمر ابن سعد نے ایک مرتبہ, یہ لشکر یزید کا ایک بڑا سپہ سالار تھا, تو اس نے کہا کہ حسین میں سب کچھ جانتا ہوں, مجھے بھی معلوم ہے. کیونکہ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ دیکھو آج اگر میرے قتل سے اپنے ہاتھوں کو تم نے خون سے رنگین کر لیا تو قیامت تک کے واسطے بدنامی, ذلت و رسوائی کا طوق تمہارے گلے میں پڑ جائے گا. اب اس نے عمر ابن سعد نے کہا کہ جانتا میں بھی سب کچھ ہوں, مجھے بھی سب کچھ معلوم ہے, لیکن حسین آخرت کا جو سودا ہے وہ ادھار کا سودا ہے. صحیح. دنیا جو ہے یہ نقد سودا ہے. مجھ سے ابن زیاد نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر میں تمہارا سر کاٹ کے لاؤں گا تو وہ مجھے رے کی حکومت دے گا. رے اس زمانے میں ایک بڑا شہر تھا, بہت بڑا شہر تھا. تو اس نے کہا کہ رے کی حکومت مجھے مل جائے گی, اور اس نے کہا کہ رے کی حکومت کی جو آس ہے نا, چاہت ہے, وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے. لہٰذا یہ بڑے مدتوں سے میری تمنا ہے, میری آرزو ہے کہ یہ رے کی حکومت مل جائے. اب صرف ایک قتل حسین جو ہے وہ اس رے کی حکومت کے درمیان میں ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے, اب آپ لوگوں کے ایمان دیکھیے, ان کے یقین دیکھیے کہ آخرت ادھار کا سودا ہے, دنیا نقد کا سودا ہے. سب کچھ مجھے معلوم ہے کہ تم نواسہ رسول ہو, مجھے سب کچھ معلوم ہے تم فرزند علی و بطول ہو, لیکن اگر آج مجھے تمہارا قتل ہو گیا تو یہ رے کی حکومت مل جائے گی. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بڑا کام کا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا کہ عمر ابن سعد, تمہیں رے کی گندم بھی کھانی نصیب نہیں ہوگی, حکومت تو بڑی دور کی بات ہے. عمر ابن سعد نے کہا کہ کوئی بات نہیں حسین, گندم نہیں ملے گی تو کیا ہوا, جو پہ گزارا کر لیں گے. یعنی ایک تضحیق کی, استہزاء کیا, ہنسی میں مذاق میں بات کو اڑا دیا. امام علیہ السلام کی زبان صداقت سے کیا گیا یہ کہا گیا یہ ارشاد سچ ثابت ہوا. اور وہی ہوا کہ جب وہ امام علی مقام کا سر کاٹ کر لے کر گیا ابن زیاد کے دربار میں, تو ابن زیاد نے اس رے کی حکومت کے پروانے کو اس کے سامنے پھاڑ کر پھینک دیا, پرچے کو پرزے کر کر پھینک دیا. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد یہ گلیوں میں ٹھوکریں کھاتا تھا, یہ مخبوط الحواس ہو گیا تھا, اور کہتا تھا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, یعنی انسان سوائے خسارے میں اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر میں اور آپ, ہم دونوں بنی نوع انسانیت, ہم سب یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا جائے آخرت ہے, یہ دنیا دار آخرت ہے, یہ دنیا مزرعہ آخرت ہے. ہم اپنی دنیا کو بہترین بناتے ہیں تو در حقیقت ہمارا آخرت سنور رہا ہے. ہمیں یہاں پر بڑی تمنا ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس اپنا گھر ہو, ہمارے پاس اپنی گاڑی ہو, ہمارے پاس تعیشات ہو, ہمارے پاس آسائشات ہو. ہم آخرت کے گھر کی فکر نہیں کرتے, تیاری نہیں کرتے. آخرت کے گھر کی اگر ہم فکر کریں, تیاری کریں, تو اس گھر کی حیثیت کیا ہے, اس دنیا کی نعمتوں کی حیثیت کیا ہے, جو وہاں پر ہمارے پاس نعمتیں تیار ہو جائیں گی, جو وہاں پر ہمارے گھر تیار ہو جائیں گے, جو وہاں پر ہمارے لیے آسائشات اور تعیشات ہو جائیں گی. تو بس بات یہ ہے کہ اپنے ایمان اور اپنے یقین کو تازہ رکھتے ہوئے آخرت کے اوپر کامل یقین ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی بن جائے گی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے. ناظرین کرام, آپا بڑے خوبصورت انداز میں بہت تفصیل سے ہر چیز بتا رہی ہوتی ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. آخرت کا موضوع ہے ہی اتنا زیادہ مطلب اہمیت کا حامل, کیونکہ دنیا کا یا ہمارا ہم سب کا اختتام جس دن ہو رہا ہے آخرت کا دن ہے, یوم آخرت. یوم آخرت
جس کے دل میں خوف ہے تو وہ تیاری کر لے گا، جس کے دل میں خوف نہیں ہے اور اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اعمال نامہ کس ہاتھ میں جائے گا تو شاید وہ تیاری نہ کرے۔ دیکھیں ناظرین اکرام، ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی شخص کسی جگہ بھی جاتا ہے، یعنی اگر کوئی عالم دین بھی کہیں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اسے ویسے اتنے علم سے نواز رکھا ہوتا ہے اسے کہ کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو دیکھتے ہوئے، اس بات کو سوچتے ہوئے کہ اگر مجھے کسی کو کوئی بات بتانی تو میں بالکل صحیح اور جامع بات بتاؤں، اور تیاری سے جاتا ہے۔ اگر ہم بھی کسی پروگرام میں جاتے ہیں یا ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی ہماری تیاری نہیں ہوتی تو ہم بڑے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں۔ کسی امتحان گاہ میں جاتے ہیں، تیاری ہے تو بڑے خوش اور مطمئن جاتے ہیں، نہیں ہے تو بہت گھبراتے ہیں۔ اور اگر اپنے جب پیپر دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا پیپر میں یہ جو سوال ہے یہ نہیں آتا، دوسرا نہیں آتا، تیسرا نہیں آتا، تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہی بات ہے جب مر جائیں گے پہلا سوال ہی نماز کے بارے ہوگا، منکر اور نکیر آئیں گے نماز کے بارے میں سوال کرنے، اور نماز چونکہ مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، وہی سوال میں پھنس گئے تو آگے سے کیا ہوگا۔ اور ایک بات اور ضرور بتاؤں کہ منکر اور نکیر ہر کسی کے اپنے اپنے اعمالوں کی وجہ سے کس طریقے سے آئیں گے یہ سب اللہ جانتا ہے۔ ناظرین کرام، اس بات کو جاری و ساری رکھیں گے، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ رمضان الکریم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اس یقین کے ساتھ آپ تمام ہمارے پروگرام سے جو نا مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں بالکل چھوٹی سی ننھی منی سی ثنا خواں سیدہ رجا کلیم۔ آئیے ان سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کا نذرانہ سنتے ہیں۔ جی رجا۔ سیدی یا حبیبی مولائی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے مسیحائی، سبحان اللہ، سیدی یا حبیبی مولائی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سبحان اللہ۔ رحمت دو جہاں بہار کرم، رحمت دو جہاں بہار کرم، ہے فقط آپ ہی سے میرا برم، آپ ہے جان و دل کی رانائی، سیدی یا حبیبی مولائی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ غم کمارا ہوں یا رسول اللہ، غم کمارا ہوں یا رسول اللہ، بے سہارا ہوں یا رسول اللہ، المدد یا کریمی آقائی، سیدی یا حبیبی مولائی، میرا دل بھی نثار جاں بھی نثار، میرا دل بھی نثار جاں بھی نثار، جان کیا تم پہ دو جہاں بھی نثار، ان کی ہی مقصدی اور مل جائے، سیدی یا حبیبی مولائی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی۔ بہت شکریہ رجا، آپ نے بہت پیاری جو نا نعت پیش کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔
ناظرین اکرام، کچھ دیر بعد اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. تمام معاملات سحری کے نمٹا لیجئے اور آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ پھر موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. یوم آخرت پہ گفتگو جاری ہے اور مزید ہمارے مہمان اس بارے میں کیا بتائیں گے، یعنی ہمیں ڈاکٹر صاحبہ اور زیادہ کیا ہماری معلومات میں اضافہ کریں گی یوم آخرت کے حوالے سے، تو ان سے پوچھتے ہیں. جی آپ. ابھی میرے جان نے بڑی خوبصورت نعت پڑھی اور جب میں اس کی نعت سن رہی تھی تو میرے دل میں بھی کچھ خیالات آ رہے تھے. میں چاہتی ہوں کہ اس وقت کیونکہ ہم لوگ وقت سحر میں موجود ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، ان کی مودت، ان کا تولا جو ہے میرے اور آپ کے دلوں میں جاگزی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنے نعتیہ کلام کے چند اشعار بارگاہ رسالت پہ پیش کروں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان اشعار کو اگر قبولیت کا درجہ مل جائے تو میری اور آپ کی یقیناً ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. بے شک بے شک. ملی ہے مجھ کو زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے، صحیح. ملی ہے مجھ کو زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے، کرم ہوا ہے یہ مجھ پر میری بقا کے لیے. مدینے جائیں گے اور جا کے ان سے مانگیں گے، صحیح. مدینے جائیں گے اور جا کے ان سے مانگیں گے، وہی ہے شرط دعا حرف مدعا سبحان کے اللہ لیے. سبحان اللہ. اور خدا گواہ ہے دنیا میں دل نہیں لگتا، خدا گواہ ہے دنیا میں دل نہیں لگتا، میں سانس لیتی ہوں مولا تیری رضا کے لیے. اور جہان والوں پہ کیسا کرم ہے مولا کا، جہان والوں پہ کیسا کرم ہے آقا کا، کہ خاک کوئے مدینہ بنی شفا کے لیے. بس ایک بار زیارت حضور کی کر لوں، پھر اس کے بعد میں تیار ہوں قضا کے لیے. حضور آپ سے الفت ہے میرا سرمایہ، صلہ ہے جام مودت میری وفا کے لیے. اور نبی کا ذکر ہی ثروت میری عبادت ہے، بے شک. نبی کا ذکر ہی ثروت میری عبادت ہے، بنا ہے عجز وسیلہ میری جزا کے لیے. سبحان اللہ. ملی کیا ہے بات. مجھ کو زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. صلی تو اللہ یہ علیہ تو میرے اور آپ کے ایمان کا جزو ہے. حضور نبی بالکل. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھنا، ان سے مودت رکھنا اور اہل بیت اطہار کا تولا، یقیناً اس کے بغیر ہمارا اور آپ کا ایمان نامکمل ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں آخرت کی منازل پر، اور جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں، فلسفہ موت اور حیات کی بات کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جس آیہ کریمہ کا ہم اس مقام پر حوالہ دیتے ہیں وہ میری اور آپ کی سماعتوں سے بار بار گزرتی ہے، یعنی کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں اعلان رسالت فرما رہے تھے، اور لوگ جو کمزور تھے، جو مستضعفین تھے، جو ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے تھے، مجبور تھے، وہ دائرہ اسلام میں تیزی سے داخل ہو رہے تھے. جو بڑے لوگ تھے، جو سرداران مکہ تھے، جو بڑے بڑے امیر امرا تھے، انہوں نے دیر سے دعوت اسلام کو قبول کیا ہے، پہلے ان لوگوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا. تو یہ جو بڑے افراد تھے، ان کی ایک پندار کو چوٹ لگ رہی تھی، ٹھیس لگ رہی تھی کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر یہ اتنی تیزی سے لوگ داخل ہو رہے ہیں. اب انہوں نے کیونکہ دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے 2 بیٹوں کی وفات ہو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ یہ تحریک، یہ پیغام، یہ مشن کتنے دن آگے چلے گا، اس لیے کہ کسی بھی پیغام کو، تحریک کو آگے چلانے کے لیے اولاد، وہ بھی اولاد نرینہ کی ضرورت ہوتی ہے. بس جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک یہ باتیں پہنچی تو دل نازک پر چوٹ لگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بس اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کی آنکھوں میں آنسو گوارا نہیں تھے. بس اللہ نے اپنے حبیب کے قلب مطہر پر قرآن مجید کی اس آیت کا نزول فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی موت کا انتظار کرنے والوں، کیا تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ رہ جاؤ گے؟ یعنی اگر اللہ کا رسول یہاں نہ رہا تو کوئی کیسے رہے گا؟ بے شک بے شک بے شک. ناظرین کرام، بڑی خوبصورت گفتگو ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے کی. اب ہمارے ساتھ سیدہ رضا کلیم تشریف رکھتی ہیں جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کریں گی. جی رضا. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو یا رسول اللہ، اور یاد
کی میرے دل میں بسی ہو یا حبیب اللہ، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، کہ کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو یا رسول اللہ، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، الہی الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں، الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا، ایک سجدہ کروں ایسا کہ خستی سے گزر جاؤں، میں جا کے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے سجدہ کروں کہ سجدے میں مر جاؤں، کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں، کہ کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو یا رسول اللہ، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین اکرام، بڑا خوبصورت انداز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ ناظرین اکرام، جو ڈاکٹر ثروت عسکری گفتگو کر رہی تھی، تھوڑا بہت اور ان سے کچھ معلومات حاصل کرتے یوم آخرت کے موضوع پہ آپ کچھ بتائیں۔ میں اسی بات کو کنٹینیو کر دوں کہ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ زندہ ہے جو وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ یعنی اگر کائنات میں کسی کو باقی رہ جانے کا حق حاصل ہوتا، زندہ رہ جانے کا حق حاصل ہوتا، تو خود سوچئے، دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی بڑی کوئی ذات تھی؟ کیوں ان سے زیادہ اس کائنات میں کسی کو باقی رہ جانے کا حق حاصل تھا؟ نہیں، جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو کوئی بھی نہیں رہے گا، سب کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اس دنیا سے ایسے جانا ہے۔ یہ میرے اور آپ جیسے عام افراد کے لیے گفتگو ہے کہ جب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو ایسے جانا ہے کہ اپنی دنیا کو مزرعہ آخرت بنا دیں، دنیا کو قائم رہ جانے والی کھیتی بنا دیں، دنیا کو باقیات الصالحات بنا دیں، اس لیے کہ آج اگر ہم اپنی دنیا کو سنواریں گے تو کل انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت سنور جائے گی۔ آج اگر ہماری دنیا آباد ہوگی تو یہ در حقیقت ہماری آخرت کی آبادی کی دلیل ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہماری دنیا برباد ہو جاتی ہے تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور دنیا کی بربادی کی وجوہات گناہان کبیرہ اور صغیرہ میں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس جب میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بربادی، تو میں بہت حیران ہوتی ہوں، ماشاءاللہ سے آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں اور آپ کی فیملی میں بھی بہت سارے لوگ اس پروفیشن میں ہیں، تو آپ اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کو ڈاکٹر کہہ دے کہ دیکھو یہ چیز نہ کھانا، یہ تمہیں نمونیا میں خطرناک ہو جائے گا تمہارے لیے، یہ ٹائیفائڈ اس سے بڑھ جائے گا، یہ بیماری اس سے بڑھ جائے گی، تو انسان کتنا چوکس ہوتا ہے، کتنا چوکنا ہو جاتا ہے، وہ کتنی تیزی سے پرہیز کرتا ہے، کتنی ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کے اوپر غور کرتا ہے، اس پہ توجہ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کا پیپر آؤٹ کر دیا ہے،
سارے سوالات بتا دیے ہیں کل بے شک، کیا بے ہونے شک، والا ہے، کل کیا لیکن ہونا- اس کے باوجود وہ اس کے اوپر غور نہیں کرتے. صحیح صحیح، بالکل صحیح، درست فرمایا، بہت بجا فرمایا. ناظرین اکرام، ہم اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بہت پیاری باتیں ہمیں بتائیں یوم آخرت کے موضوع پہ. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ساتھ میں رجا کلیم آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام، انشاءاللہ اگلی سحری، اگلے روزے اور اگلے مہمانوں کے ساتھ اور اگلے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.